السلام علیکم۔ الافضل ڈیجیٹل اردو میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم ایک نئی کتاب کو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں، جس کتاب کا نام ہے اردو ادب کی تحریکیں۔ یہ بہت مشہور و معروف کتاب ہے جو کہ ڈاکٹر انور سدید کی تحریر کردہ ہے۔ اس کتاب میں ابتدائے اردو تاریخ اردو ادب کی کتاب، ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ جب ہم نے پڑھی تھی تو اس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ اردو کی تاریخ کا آغاز کب اور کیسے ہوتا ہے۔ تو اردو کی ابتدا کے نظریات اور ابتدا سے لے کے 1975 تک کے ادب کی تحریکوں کا یہ کتاب احاطہ کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس لیکچر سیریز میں اس کتاب کو تفصیلاً پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کتاب کا انتساب ڈاکٹر وحید قریشی کے نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر انور سدید نے یہ کتاب ڈاکٹر وحید قریشی کے نام کی ہے۔ تو یہ عام طور پر لکھاری مصنف کتاب کو کسی کے نام موسوم کرتا ہے۔ وہ اظہار محبت کے لیے بھی ہو سکتا ہے یا وہ اس کی خدمات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کتاب کی فہرست کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ تو فہرست مضامین کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے حرف چند ہے جو کہ جمیل الدین عالی کا تحریر کردہ ہے۔ پیش لفظ ہے جو کہ انور سدید نے خود لکھا ہے۔ تو مقدمہ ہوتا ہے، پیش لفظ ہوتا ہے، تقریض ہوتی ہے۔ تو یہ کتاب کے آغاز میں کچھ معلومات فراہم کرنے کے لیے ہمیں مہیا کی جاتا ہے، جس طرح علامہ محمد اقبال کی کتاب بانگ درا کا دیباچہ، جس کے اندر انہوں نے علامہ اقبال کا تعارف اور ان کے کلام کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ تو وہ کس نے لکھا؟ ان کے دوست شیخ عبد القادر نے، جو کہ رسالہ ماخذن کے مدیر تھے۔ بالکل اسی طرح ایک اور کتاب ہے شہاب نامہ، جو کہ قدرت اللہ شہاب نے لکھی ہے۔ تو گزشتہ امتحانات میں اس کے بارے میں بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ اس کا جو ہے وہ دیباچہ کس عنوان سے لکھا گیا ہے۔ تو اس کا پیش لفظ یا دیباچہ قدرت اللہ شہاب نے خود لکھا ہے اقبال جرم کے نام سے۔ بالکل اسی طرح میں آپ کو ایک اور کتاب بتاتا ہوں۔ ناصر کاظمی کی کتاب ہے برگ نہ، ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے جس کے اندر اعتبار نغمہ کے نام سے انہوں نے اس کا پیش لفظ خود تحریر کیا ہے، اعتبار نغمہ کے نام سے۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں۔ تو اس کے اندر پہلا باب ہے، باب دوم ہے، باب سوم ہے، باب چہارم ہے، باب پنجم ہے، باب ششم ہے، باب ہفتم ہے، باب ہشتم ہے، باب نہم ہے، باب دہم ہے، باب یازدہم ہے، باب دوازدہم ہے۔ تو اس کے اندر کل 12 ابواب ہیں۔ کتنے ابواب ہیں؟ 12 ابواب ہیں، جن کے بارے میں ہم تفصیلاً مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے باب سے آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے تحریک اور اس کے عوامل۔ تحریک اور اس کے عوامل۔ باب اول، تحریک اور اس کے عوامل۔ تحریک جمود کی یک رنگی کو توڑ کر ہمہ رنگی اور تنوع پیدا کرنے کا عمل ہے، اور اس کی تہ میں تحریک کا کوئی نہ کوئی عنصر ضرور کار فرما ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر کچھ باتیں ہیں جو کہ آپ کو دھیان سے سمجھنی ہے۔ تحریک کیا چیز ہوتی ہے؟ تحریک جمود بولتے ہیں ٹھہراؤ کو، کہ یک رنگی سے مراد ہے اس کا حالت سکون، ایک ہی رنگ میں چلتے رہنا، مطلب اس کے اندر تغیر نہیں ہے۔ تو تحریک کیا چیز ہے؟ وہ اس یک رنگی کو توڑ کر ہمہ رنگی، اس کے اندر بے شمار رنگ ڈال دیتی ہے، اور تنوع کا مطلب ہے اس کے اندر یک رنگی کی بجائے مختلف اقسام کی چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ تنوع
نو سے نکلا ہے، نو اقسام کو بولتے ہیں، تنوع مختلف اقسام کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کی تہ میں کیا چیز کار فرما ہوتی ہے؟ تحرک، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی تحریک ہوتی ہے، کوئی محرک ہوتا ہے، کوئی سٹیمولس ہوتا ہے۔ عہد نامہ قدیم کے حوالے سے تخلیق کائنات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ابتدا میں ہر طرف جمود تھا، فضا یکسر ساکن تھی اور تحرک میں صرف خدا کو قدرت حاصل تھی۔ پھر آدم کو پیدا کیا گیا اور اس جامد فضا میں حرکت کی پہلی لہر پیدا ہوئی۔ ابتدائی کائنات کے ان ایام میں زندگی ہموار اور احکام خداوندی کے تابع تھی اور آدم عمل تغیر سے ناآشنا تھا، عمل تغیر تبدیلی کے عمل سے ناآشنا تھا، اس لیے جمود کو فضا کہا گیا۔ مگر جب آدم نے دانہ گندم چکھ لیا، دانہ گندم، گندم کا دانہ چکھ لیا تو دیکھتے ہی دیکھتے جمود کی یہ فضا پارا پارا ہو گئی، بکھر گئی، پھیل گئی۔ پھر اس ذہنی اور جذباتی جزر و مد کا آغاز ہوا جس سے ہر تحریک عبارت ہوتی ہے۔ جی تو یہ آغاز کے بارے میں کچھ باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابتدا میں کیا تھا؟ سکون ہی سکون تھا۔ تو علامہ اقبال کا شعر ہے نا، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔